السلام علیکم ویورز، آج کا پہلا سوال صفدر علی ہیں نارووال سے۔ وہ کہہ رہے ہیں جی حکومت نیا بجٹ پیش کرنے جا رہی ہے، مہنگائی کی جو اس وقت حالت ہے اس کو دیکھا جائے تو عوام کا بہت برا حال ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی معاشی ٹیم جس میں شوکت ترین کا اضافہ کیا گیا ہے وہ اس بجٹ پہ عوام کو ریلیف دینے میں کامیاب ہوگی؟ کیونکہ حال ہی میں عمران خان کی جانب سے ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دیا جائے۔ صفدر علی صاحب، میں تبصرہ کرنے سے بہتر یہ سمجھوں گا کہ آج جب میں یہ ریکارڈنگ کروا رہا ہوں، یعنی 4 مئی کو تمام اخبارات میں جو کچھ وفاقی وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب نے کہا ہے اس کا خلاصہ چند لائنوں میں آپ کے آگے رکھ دیتا ہوں، آپ کو ساری بات کی آٹومیٹکلی سمجھ آ جائے۔ وفاقی وزیر خزانہ نے وداؤٹ منسنگ ورڈز، کوئی لگی جپٹی رکھے بغیر، انہوں نے انتہائی بنیادی حقائق کھل کے بیان کر دیے، جس کے بعد کسی تبصرے کی، کسی تخمینے کی، کسی اندازے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ جو 4-5 پوائنٹس، اور یہ آج 4 مئی پاکستان کے ہر اخبار کے فرنٹ پیج پہ، بلکہ موسٹلی لیڈز ہیں، سپر لیڈز ہیں، یہ چھپا ہوا ہے۔ پہلی بات انہوں نے کیا کی، انہوں نے کہا معیشت کا پہیہ نہیں چل رہا، نمبر 1۔ نمبر 2، ٹیرف میں اضافہ سے کرپشن بڑھ رہی ہے۔ ٹیرف میں اضافہ سے کرپشن بڑھ رہی ہے۔ میں سوچتا ہوں کہاں بڑھ رہی ہے، وہ تو پہلے ہی اپنی میراث پہ بہرحال۔ نمبر 3، مالیاتی ادارے نے پاکستان کے ساتھ زیادتی کی۔ اور آخری اور سب سے اہم وارننگ کا جو حصہ ہے وہ ہے جی ڈی پی گروتھ 5% تک نہ لے جا سکے تو 4 سال تک ملک کا پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ اب آپ اس کو جیسے چاہیں انٹرپریٹ کر لیں۔ میرے بہت سے ناظرین کو، قارئین کو یاد ہوگا، میں الیکشن سے پہلے ورد کرتا تھا اس بات کا 20 بار۔ میں خود بھی بور ہو گیا تھا۔ میں یہ کہتا تھا کہ یہ جو تھے نون لیگی اور جیلے شلے، یہ اوور اے پیریڈ 2 4 5 7 سال کی بات نہیں، پاکستان کی پاکستان کا اقتصادی برتن ہے، اس کا پیندہ کھا چکے ہیں، اس کا پیندہ نگل گئے ہیں۔ اب اس میں سمندر بھی ڈالو گے تو پہلے اس کا پیندہ، اور جو آدمی یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ یہ پیندہ واپس لگنا کچھ 1-2 سال کا کام ہے تو وہ غلطی پہ ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ اقتصادیات کی ABC سے بھی واقف نہیں۔ میں نے یہ بات کرتے ہیں، انہوں نے کہا مالیاتی ادارے نے پاکستان کے ساتھ زیادتی کی۔ میں پوچھتا ہوں تم لوگ، not just شوکت ترین، he is one of those lot of people جنہوں نے یہ کرتب کیے دکھائے، یا جو بھی وہ کرتے رہے، اچھا کیا برا کیا مجھے نہیں پتا، یہ مسلسل ایک عمل رہا ہے۔ آپ کہتے ہو مالیاتی ادارے نے پاکستان کے ساتھ زیادتی کی، مجھے یہ بتاؤ
مالیاتی ادارہ پاکستان خود چل کے آیا تھا یا پاکستان ان کے پاس گھٹنوں کے بل گیا تھا کہ حضور ہمیں ریسکیو کرو؟ وقت آ گیا ہے کہ ہم لوگوں کو بلیم کرنا بند کر دیں. میں اگر ایک ناگ کو ہار سمجھ کے گلے میں ڈال لوں اور وہ مجھے ڈس لے تو جوتے تو مجھے ہی مارنے چاہیے نا. بھوکے بھیڑیے کہ میں غار میں گھس جاؤں اور وہ مجھے چیر پھاڑ کے رکھ دے تو قصور کس کا ہے؟ بھیڑیے کا. میرا مالیاتی ادارے ہوتے ہیں بھائی. تو انہوں نے کبھی کوئی گن پوائنٹ پہ آپ کے ساتھ زیادتی نہیں کی, کوئی گن پوائنٹ پہ آپ کے ساتھ آپ کو قرضہ نہیں دیا انہوں نے. یہ ایک بات سمجھ لیں. دوسرے جو آپ کہہ رہے ہیں ٹیرف میں اضافے سے کرپشن بڑھ جائے گی, کرپشن قیام ہے پاکستان کے بعد. یہ ہمارے ایلڈرز بدنصیبی کے قائد اعظم محمد علی جناح رخصت ہو گیا بہت جلدی, اس کے بعد کسی کو ہوش نہیں آئی کہ کلچر اس ملک کا کہاں جا رہا ہے. پاکستان قیام پاکستان کے فوراً بعد کرپشن شروع ہوئی جعلی کلیموں کی شکل میں. حضور اس نے پھر انڈے بچے دیے آگے. سو آپ کا سوال یہ تھا کہ جی یہ بجٹ آ رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے, تو بجٹ مطلب آمدنی اٹھنی خرچہ روپیہ, مطلب یہ اس طرح کی صورتحال میں کیا بجٹ ہے؟ ایک فارمیلٹی ہے, وہ پوری کریں گے, اس کے بعد پھر منی بجٹ, اس کے بعد پھر منی بجٹ. یہ بجٹ بس پہلے بھی ایسا ہی رہا ہے, کوئی پہلی بار نہیں ہوگا. بہرحال میں نے جو عرض کیا ہے کہ اپنے وفاقی وزیر خزانہ کے ارشادات عالیہ پہ غور فرمائیں, آپ کو آنے والے دنوں کا کافی بہتر اندازہ ہو جائے گا. عزیر بشیر ہیں اسلام آباد سے, انہوں نے بہت اچھی بات کی. انہوں نے کہا ہے کہ میں جب ڈاکٹر یاسمین راشد کو دیکھتا ہوں تو خوش ہو جاتا ہوں, کیونکہ وہ کینسر جیسے موذی مرض میں مبتلا ہونے کے باوجود کورونا کی خطرناک ترین صورتحال سے عوام کو بچانے کے لیے دن رات محنت کر رہی ہیں. ان کے حوصلے کتنے بلند ہیں اور وہ کس قدر محنت کر رہی ہیں. کیا ہماری حکومت کو ان کی خدمات کو سراہتے ہوئے انہیں کسی اعلیٰ حکومتی اعزاز سے نہیں نوازنا چاہیے؟ عزیر بشیر صاحب, تھینک یو ویری مچ. آپ نے بڑی خوبصورت بات کی اور بروقت بات کی. اس میں کوئی شک نہیں کہ ڈاکٹر یاسمین راشد جتنی دلیری, بہادری اور اعتماد, اچھا خاصا بندہ کینسر کا سن کے ڈگمگا جاتا ہے, سہم جاتا ہے. یہ صحیح معنوں میں اسے کہتے ہیں نا شیروں کی طرح مردانہ وار, یہ ساری صورتحال سے اور اپنے منصب کے ساتھ انصاف کر رہی ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد. اور مجھے پہلی بار اس بات پہ خوشی یا بلکہ فخر محسوس ہو رہا ہے کہ میرا ان کے ساتھ بہت اچھا تعلق ہے. حکومتی مصروفیات سے پہلے تو وہ مورلیس یہ ریگولرلی تشریف لایا کرتی تھیں. بہت ان کے جو سسر تھے ملک غلام نبی, وہ میرے سے بہت شفقت کرتے تھے. مجھ سے عمر میں بہت بڑے تھے, وہ بہت بڑے تھے. تو میری ان سے ملاقات نہیں ہے. انہوں نے میرے کالمز ایڈمائر کرنا شروع کیے اور بڑے فرینک قسم کی پنجابی, کھلی ڈلی پنجابی میں, تو بڑی مجھے شاباش دیا کرتے تھے ملک غلام نبی. پھر ان کے شوہر کے بھائیوں میں سے ہیں شاہد نبی ملک, ان کے ساتھ بھی میرا ایک زمانے میں بڑا اچھا تعلق رہا. وہ پریس سیکرٹری بھی رہے ملک معراج خالد مرحوم و مغفور کے. تو خاندان ہی خوبصورت اور اچھے لوگوں کا ہے. لیکن سچی بات ہے ڈاکٹر یاسمین راشد کی پرفارمنس دیکھ کے ایک پاکستانی کے طور پہ بندے کو بڑا سکون ملتا ہے.
اللہ ان کو صحت دے، اور ہمارے ویوز جو سن رہے ہیں اس کو بھول کے کہ کوئی نون لیگ کا ہے تو کوئی کاف لیگ کا ہے یا کوئی پی ٹی آئی کا ہے یا پیپلز پارٹی، نہیں، سب کے لیے بہن ہے ہم سب کی، اور اتنا جان توڑ محنت کر رہی ہیں اور کن حالات میں کر رہی ہیں، اپنی زندگی کی جنگ کے ساتھ ساتھ لوگوں کی زندگیوں کی جنگ بھی لڑ رہی ہیں. تو اتنا ہم نے ہمت، حوصلہ، ظرف ہونا چاہیے کہ ہم سب کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک انہیں صحت عطا فرمائے. چودھری ہیں نواب ٹاؤن لاہور سے. وہ کہتے ہیں جی پاکستان کے ایک کالم نگار نے اپنے کالم میں وزیر اعظم عمران خان کو مشورہ دیا ہے کہ اگر وہ اگلا 1 سال اپوزیشن پہ ہاتھ ہولہ رکھیں تو اس کا زبردست فائدہ ہوگا اور قانون سازی سمیت کئی امور میں نے آسانی ہوگی وغیرہ. اس والے سے آپ کی کیا رائے؟ یعنی میری محمد علی صاحب کوئی رائے نہیں ہے. ایک تو یہ جو مفت مشورہ کارپوریشن ہے، مجھے نہیں پتا آپ کس کی بات کر رہے ہیں. یہ جو مفت مشورہ کارپوریشنیں ہوتی ہیں، عمران خان ظاہر ہے ایک بہت طویل لمبی جنگ کے بعد یہاں تک پہنچا ہے. تو یہ جو بیسک سی بات ہے، اس میں تو کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. وہ بہتر سمجھتا ہوگا، وہ بہتر جانتا ہوگا. 22 سال بیچا یہ ہے کہ یہ چور ہیں، ڈکیت ہیں، لٹیرے ہیں، اب نہیں کرنا نہ کریں. یہ ایک زمانے میں ہمارے بزرگ ہوتے تھے، میرا ان کے ساتھ بڑا احترام پیار کا رشتہ تھا، ارشاد احمد حقانی. اس زمانے میں ڈیگس ڈرون تھے بے نظیر بھٹو اور نواز شریف. تو انہوں نے ایک دفعہ کالم لکھا، میں خبر میں لکھتا تھا، وہ جنگ میں تھے. تو انہوں نے کہا کہ جی کچھ دو ورکنگ ریلیشن شپ ہونا چاہیے، دونوں کے درمیان ان کو لڑنا نہیں چاہیے. میں نے اس وقت بھی یہ لکھا تھا. میں نے کہا جی آپ کس کو کیا مشورہ دے رہے ہیں؟ یہ ریچھ اور کتے کی لڑائی ہے یا 2 بھیڑیوں کی لڑائی ہے؟ اور لڑنے دو ان کو. بلیڈ کرتے رہیں گے، ایک دوسرے کو کمزور ہی کریں گے. آپ ان کو تگڑا کر کے عوام کو مزید مروانا ہے. اس وقت اس کا میرے اس تبصرے کا بیک گراؤنڈ ظاہر ہے مختلف تھا. تو اب میں تو ذاتی طور پہ اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ جسے کہتے ہیں نا فنش اٹ، اب ڈراپ سین ہو ہی جائے، جو ہونا ہے ہو جائے. اس ملک میں ایک لائن ڈرا کرنا بہت ضروری ہے کہ سیاست کی آڑ میں نجاست اور غلاظت کہاں ہے، کرپشن کہاں ہے، لوٹ مار کہاں ہے، اور جو کم از کم اس کے لیے اس کو ڈسکریج کرتے ہیں، اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ مائنڈ سیٹ کدھر ہے؟ اگر نہیں ہوتا ورکنگ ریلیشن، نہ کون سی قیامت آ جائے گی بھائی. میں کسی سوال کے جواب میں یہ کہہ کے ہٹاؤں کہ وہ بندہ آپ کا وفاقی وزیر خزانہ کہہ رہا ہے کہ اگر جی ڈی پی 5% تک نہیں جاتی تو 5-4 سال میں پھر ملک کا اللہ ہی حافظ ہے. مطلب حالات دیکھو نا ان کے ساتھ آسانی. باقی اپوزیشن پہ ہاتھ ہولہ، پہلے بھی کون سا ہولہ نہیں ہے جی؟ کیا پاری ہے؟ مجھے سچی بات بتائیں. ہاتھ ہولہ رکھیں، اچھا جی ہاتھ ہولہ رکھ لیا، پھر کیا ہو گیا؟ وہ خاندان سارا انگلینڈ بیٹھا ہے، برخورداری ان کی ادھر رہی ہے. زرداری صاحب اپنی موج کر رہے ہیں، بیٹا اپنا جلسے جلوس یہ وہ سیاست کرتا پھر ہے. کیا ہاتھ پاری ہے؟ ہاتھ ہولہ رکھیں. کس بات پہ ہاتھ ہولہ رکھیں؟ ہاتھ تو پہلے بھی ہولہ ہی ہے. وہ چھوڑ چھاڑ کے سارا کچھ، سارا ایک پورا ڈرامہ لگا لوں کہ وہ ملک سے باہر نکل گیا، کل کو اور بھی نکل جائیں گے، خاندان پورے کا پورا باہر ہے. تو کیا ہے؟ زرداری صاحب بھی ٹھیک ٹھاک ہیں، بلاول صاحب بھی اپنی پالیٹکس کر رہے ہیں. تو کیا پڑا ہے؟ اسکولس چل رہے ہیں جن کا کچھ بھی نہیں ہونا. یہ ضمانتیں ہو جائیں گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. جو ہماری ٹریڈیشن ہے وہی ہوگا. ماشاءاللہ شہباز شریف صاحب باہر آ گئے ہیں تو ہاتھ پڑا کہاں ہیں جس کو ہولہ رکھنا ہے. لیکن باقی باہر کرنے والوں نے تو ظاہر ہے اپنا دماغ استعمال کرنا ہے. اور عمران خان اینڈ کمپنی کا تو ویسے بھی یہ خیال ہے کہ وہ عقل کل ہیں. سو اگر یہ مشورہ کو ڈھنگ کا بھی ہے تو ضروری نہیں ہے وہ اس پہ کان دھریں. سو دیٹ از اٹ. انتخابی اصلاحات کی بات ہوگی، کیا کرنا ہے انتخابی اصلاحات کر کے؟
یہ جو ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ جی یہ آپ نے سوال میں کہا کہ وہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ زبردست قانون سازی سمیت کئی امور میں. کیا قانون سازی؟ پہلے جو قانون ہے ان پہ کون سا عمل درآمد ہو رہا ہے؟ آئین دیکھو کتنا خوبصورت ہے، پڑھ کے دیکھو تو بندے کو سبحان اللہ نیند آنے لگتی ہے، اتنا خوبصورت ہے. عملی طور پہ کیا ہے؟ کہاں ہے انتخابی اصلاحات؟ کر بھی لوگ پھر وہی چور چکے. انتخابی اصلاحات کیا مطلب ہے؟ انتخابی اصلاحات کا جب تک یہ کہانی اور ہے، اس طرح نہیں ہونا بٹس اینڈ پیسز میں. کتنا خوبصورت ڈاکیومنٹ ہے جی آپ کے آئین کا، وہ امپلیمنٹ کہاں ہوتا ہے؟ قانون تو بڑے ہیں، پہلے بھی بڑے ہیں. سوچیے ان کو اگر وہ مل جائے گا قانون سازی میں، گورنمنٹ کو آسانی ہو جائے گی، پھر کون سی توپ چل جائے گی بھائی؟ عام آدمی کو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ وہ کہتے ہیں جی موجودہ ضمنی انتخابات نے اس چیز کا سارا کچا ٹھٹھا کھول دیا ہے کہ تحریک انصاف کا گراف کتنا نیچے گر چکا ہے. اگر یہی حالات رہے تو 2023 میں تحریک انصاف کا مستقبل کیا ہوگا؟ جیسی پرفارمنس ہوگی ویسا ہی مستقبل ہوگا. میں یہ سوال 1000 بار ہو چکا ہے، 1000 بار میرا جواب یہی ہوتا ہے. اگر آپ کی پرفارمنس ٹھیک ہوگی مستقبل بھی ٹھیک ہوگا، اگر نہیں ہوگی مستقبل ٹھیک نہیں ہوگا. موٹا جھٹکا بنیادی سا ایک اصول ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ضمنی انتخابات نے آپ مدثر نظر صاحب آپ فرما رہے ہیں کہ موجودہ ضمنی انتخابات نے سارا کچا چٹا کھول دیا. میرا نہیں خیال کہ کوئی لمبا چوڑا کچا چٹا کھولا. اس کی وجہ ہے کہ یہ انتخابات نہ بھی ہوتے تو یہ بات زبان زد عام تھی کہ یہ گورننس کا جو معیار ہے یا ڈیلیور کرنے میں جو ناکامی ہے تو یہ تو کامن تھا، زبان زد عام تھا. نئی بات تو کوئی نہیں ہوئی. آپ یوں کہہ لیں کہ مہر تصدیق ثبت ہو گئی ہے ان ٹرمز آف نمبرز، اعداد و شمار کے بھی، اس کے ووٹ اتنے، اس کے اتنے، اس کے اتنے، اور ان کی یہ پوزیشن ہے، یہ 5ویں ہے جتنی بھی ہے. تو وہ تو بات تو پہلے سے پتا تھا کہ بھئی نئی معاملات ان سے سنبھالے جا رہے ہیں. اچھا جی، طلحہ شکور صاحب ہیں لاہور سے. وہ کہتے ہیں جی بزدار سرکار کا فیصلہ ہے کہ جعلی دودھ سے لے کے مضر صحت خوراکیں بیچنے والوں کے اڈوں کو سیل کرنے سے کاروبار متاثر ہوں گے، بے روزگاری بیکاری میں اضافہ ہوگا. اور یہ چند لائنز میں نے آپ ہی کے کالم سے لی ہیں. تو آپ سے گزارش ہے کہ میں بتائیں کہ پاکستان تباہی کے کون سے دہانے پہ کھڑا ہے؟ کیا اس قسم کے رویوں کے ذریعے ہم اسرائیل کا مقابلہ کریں گے؟ انسانی زندگیوں کے ساتھ کھیل کے عمران حکومت کیا قائم رہ سکتی ہے؟ وغیرہ وغیرہ. دراصل پہلی بات یہ ہے کہ آج یعنی 4 مئی مجھے یہ خوشخبری پتہ لگی ہے. میں نے کافی ادھیڑنا شروع کر دیا تھا پنجاب فوڈ اتھارٹی کو. ایک زمانے میں پنجاب فوڈ اتھارٹی کو بہت زیادہ میں داد دیا کرتا تھا، ان کی پروجیکشن کیا کرتا تھا، لوگوں کو متوجہ کیا کرتا تھا. ایک تو یہ کہ میں نے کالم میں بھی لکھا ہے، آپ نے پڑھ لیا ہوگا، کہ لوگوں کو غلیظ، گندی، ملاوٹ شدہ، کیمیکلز زدہ خوراک سے نجات ملے گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ لوگ بہت تیزی سے ایجوکیٹ ہونا شروع ہو گئے تھے پنجاب فوڈ اتھارٹی کی وجہ سے. اس کے جو پہلے ایم ڈی نور الامین مینگل، دوسرے تھے کیپٹن عثمان جو آج کل کمشنر لاہور ہیں. تو میں نے ان لوگوں کو کھل کے سپورٹ کیا. ایک خاتون ہوتی تھیں، مجھے عائشہ ممتاز شاید ان کا نام، اس کو بڑا میں نے ٹریبیوٹ پیش کیا اس بی بی کو کہ میرے نزدیک یہ بہت بڑا عذاب ہے، یہ قتل عام ہے. دیکھو دودھ میں تو ناپاک ہے وہ آدمی، بدذات ہے وہ آدمی جو دودھ ہم نے بچپن میں سنا اپنے بزرگوں سے کہ دودھ اللہ کا نور ہوتا ہے، اس میں ملاوٹ کرنے والا. لیکن یہاں تو انتہا یہ ہے کہ یار تم پانی ہی ملا لو، بدبختو تم کیمیکل سے دودھ بنانے بیٹھ گئے، وہ ہے ہی زہر. میرا یہ کنسرن ہے، میں اس پہ بہت چیختا چلاتا ہوں، بہت کھڑتا ہوں، لکھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں ہماری جو نسلیں یہ دودھ پی کے پروان چڑھ رہی ہیں، کل ان کی جب آپس میں شادیاں ہوں گی تو اس ظالموں کس طرح کی اولادیں ہوں گی. آپ اسرائیل سے مقابلے کا سوچ رہے ہو، اور تم سے تو اپنی ٹانگوں پہ نہیں کھڑا ہوا جانا. اسرائیل تو آپ کو پتہ نہیں کہاں پہنچا ہوا ہے. 4 ملین یہودی پوری دنیا کو انہوں نے انگلیوں پہ نچایا ہوا، بیکاز دے آر کیپیبل.
وہ کریٹو ہیں، محنتی ہیں، بہت زیادہ ہارڈ ورکنگ ہے. ایجادات کبھی نیٹ پہ بیٹھ جائیں دیکھ لیں کہ ایجادات میں کتنے % شیئر مٹھی بھر یہودیوں کا ہے، اور آپ نے پچھلے 5-6 سال میں کون سی توپ چلائی تو پتہ لگ جائے گا. اس لیے اچھا، لیکن یہ میں نے اوپر نیچے بہت یہ 1-2 چینلز پہ بھی کہا، پھر یہ لکھا بھی. آج مجھے یہ خوشخبری ملی ہے کہ پنجاب فوڈ اتھارٹی کو دوبارہ ایکٹیویٹ کر دیا گیا ہے، اور انہوں نے کوئی لمبا چوڑے کو پتہ نہیں کتنے 1000 لاکھ لیٹر دودھ آج کہیں گرایا ہے. تو اللہ کرے یہ اب نظر ثانی کر لیں. میں تو اس پہ میں نے تو پروٹیسٹ کیا تھا، آپ نے حوالہ بھی دیا اس کا کہ یہ سوئی گئی ہے. پہلے میں نے کہا تھا کہ یہ پنجاب فوڈ اتھارٹی، میرا جملہ مجھے یاد آ گیا ہے کہ یہ پہلے فراٹے بھر رہی تھی، اب خراٹے بھر رہی ہے. اور لاجک یہ دی جا رہی ہے کہ جی وہ تو کاروبار بند ہو جائیں گے لوگوں کے. وہ کاروبار زہر بیچ رہے ہیں، وہ تمہاری کیا لاجک ہے؟ وہاں بے روزگاری ہو جائے گی، ہونا دو، تم نے نسلیں مروانی اپنی. لیکن اب مجھے آج ہی میرے 1-2 دوستوں نے بتایا کہ یار شاید کوئی ایکشن ہے، تو ہم نے ٹی وی پہ دیکھا ہے. میں نے تو نہیں دیکھا، لیکن بہرحال جو بھی ہے اللہ کرے یہ اس طرح کاروبار، زہر کا کاروبار پھیلانے والی یہ اپروچ جو ہے اس سے یہ دستبردار ہو جائے.